اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک انفارمیشن۔ جی سامعین، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جی سامعین، ہمارا آج کا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مختصر زندگی حالات پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب چند واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت ایک ایسے زمانہ میں ہوئی جب فرعون مصر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کروا دیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ کے والدہ بہت پریشان ہو گئیں کہ اب ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں القاء ہوا کہ ایک تابوت بنا کر بچے کو اس میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے کنارے آ لگا تو فرعون کے گھرانے کے آدمیوں نے اس صندوق کو دریا سے نکال لیا اور بچہ کو محل میں لے گئے۔ فرعون نے بچہ کو قتل کرنا چاہا، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کیا جائے، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ چنانچہ فرعون بچے کے قتل سے باز رہا اور اس کی بیوی نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے جو صندوق کے پیچھے پیچھے آئی تھی، آل فرعون سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی داعیہ کا پتہ بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش کے لیے نہایت ہی موزوں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی والدہ کی نشاندہی کی، اس پر بچے کو دودھ پلانے کے لیے والدہ ہی کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی ذب و حالت دیکھ کر کڑھتے رہتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو زد کوب کر رہا ہے۔ اسرائیلی نے مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ پہلے تو آپ نے مصری کو سمجھا، لیکن اس کے باز نہ آنے پر آپ نے ایک مکہ رسید کیا جس سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو بہت رنج ہوا، کیونکہ آپ کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہ تھا، اس نے اتفاق سے اگلے دن اسی راستے پر چلے جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی اسرائیلی کسی قبطی سے جھگڑ رہا ہے اور قبطی غالب ہے۔ اسرائیلی نے آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے دونوں کو ڈانٹا۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ موسیٰ کہیں آج مجھے بھی سزا نہ دے، تو وہ فوری طور پر بول اٹھا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا۔ حکام کو خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی گرفتاری کے خوف سے مصر سے فرار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پہنچے، جہاں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے مہمان بنے اور پھر 8 سال تک ان کی بکریاں چراتے رہے۔ اس خدمت کے عوض حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل خانہ کے ہمراہ مدین سے واپس مصر جا رہے تھے کہ طور کی جانب میں آگ کی روشنی دکھائی دی۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس میں سے شعلہ لے کر آؤں یا اسی آگ پر راستہ پاؤں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی جانب بڑھے تو دائیں جانب سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ جہانوں کا پروردگار ہوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اس کے راہ ہدایت کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصا ید بیضا کے معجزات بھی عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنانا کہ دونوں نبی اسرائیل کو فرعون کے پنجہ ظلم سے نجات دلا سکیں۔ چنانچہ اللہ نے حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاون بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت حق دیتے ہوئے کہا کہ اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہارے پاس رب کی طرف سے کھلی دلیل لایا ہوں،
سو نبی بنی اسرائیل کو دکھ نہ دے اور اسے میری ساتھ بھیج دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام پر فرعون نے متکبرانہ لہجے میں کہا کہ اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فرعون نے آپ سے کئی سوالات کیے جن کا آپ نے صحیح جواب دیا۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی نشان معجزہ دکھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اپنا ہاتھ بغل سے باہر نکالا تو وہ بجلی کے مانند چمکنے لگا، جسے دیکھنے والوں کی آنکھیں حیران رہ گئیں۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا۔ فرعون نے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو دربار میں بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کرنے کو کہا۔ اس مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غالب آئے۔ جادوگر ہار کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون مشتعل ہو گیا۔ اس نے اسرائیلیوں پر پہلے سے زیادہ مظالم اٹھانا شروع کر دیے۔ جب مصریوں کا ظلم و تشدد حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر فلسطین کی جانب لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر مصر سے نکل پڑے۔ فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو وہ ایک لشکر جرار لے کر آپ کے تعاقب میں چل دیا۔ بنی اسرائیل فرعون کو اپنے تعاقب میں پا کر گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے تو دریا میں راستہ بن گیا۔ آپ اپنی قوم کو لے کر اس راستہ سے دریا کے پار اتر گئے۔ فرعون نے بھی اس لشکر کو اسی راستہ پر بنی اسرائیل کے پیچھے ڈال دیا۔ جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تو پانی پھر اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ فرعون اور اس کا تمام لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ جی سامعین، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈال رہے تھے۔ امید کرتا ہوں آج کی چھوٹی سی بات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی سامعین، ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔